100 رکعت نماز جو ہے وہ شب قدر کے اندر بغیر قل ہو اللہ کے جناب قضا نمازیں پڑھا دی تھی، نمازیں باجماعت، اور ایک بڑا ایشو بن گیا. اور جب ایشو بنا تو مجھے آج تک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا، اور پڑھو لکھوں کی جب میں بات کر رہا ہوں میں صرف غیر علماء کی بات نہیں کر رہا، صاحب دستار جو ہے نا، صاحب امامہ اور ابا و کبا جو ہے نا، وہ بیٹھ کر دلائل دینے کو تیار تھے، مطلب دھوکہ دینے کو اور چیٹ کرنے کو. اور آج تک ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، یعنی جو مر گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن وہ صرف جو ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو بچانے کے لیے مطلب جو ہے نا وہ دلائل لے کر آ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھو جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا، ٹو دیٹ ایکسٹینڈ کہ وہاں پر جو بورڈ آف جو بھی کرتا دھرتا لوگ تھے ان کو بٹھا کر تو ایک کم سے جو عالم دین یہاں پر آتے تھے تو ان کو لایا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں عروۃ الوثقیٰ کی روایت ہے کہ اگر ضیق کے وقت اور خطرہ موت ہو تو آپ اس میں جو ہے وہ قل ہو اللہ چھوڑ سکتے ہیں اور الحمد کے بعد رکوع میں جا سکتے ہیں. اور یہ لکھا ہوا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ادا نماز کے لیے لکھا ہوا، قضا کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، مثلا میں نے ابھی مغربین کی نماز پڑھنا ہے، یا میں نے عصر کی نماز پڑھنا ہے، یا میں نے ظہرین کی نماز پڑھنا ہے، اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، ادا کی بات ہو رہی ہے، اور اگر میں نے اس کو پوری مطلب جو ہے نا قل ہو اللہ سمیت یا پوری سورہ الحمد کے بعد کسی اور سورہ سمیت اگر میں نے جناب جو ہے نا وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی، میری نماز قضا ہو جائے گی. تو وہاں پر جو نماز کا سٹرکچر ہوتا ہے نا وہ رکن اور واجب، رکن واجبات کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ذرا وہ سہون اور عمدن اور غیر، یعنی عمدن اور سہون کی جو بحث ہوتی ہے اس میں جا کر رکن اور اس میں جو ہے نا ہوتا ہے. صرف واجب نماز اگر میں نے پڑھنی ہو تو ان واجبات کے اندر بھی اگر ضیق وقت یعنی تنگی وقت ہو یا موت کا ڈر ہو، اور تنگی وقت میں یہ کہ ٹرین کھڑی ہوئی، ٹرین جانے نہیں گئی ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ کو پتا کہ ابھی وصل ہو گیا، بھاگنا ہے، بالفرض قضیہ، ایسی صورت میں آپ سورہ الحمد پڑھیں اور باقی دوسری صورت چھوڑے بغیر آپ جو ہے کوئی ایک آیت پڑھ کے جا سکتے ہیں. ٹھیک، یہ ہو گیا معاملہ. لیکن جو قضا ہو گئی ہے وہ کما یفات ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے قضا ہوئی ہے، اگر وہ حالت حضر میں قضا ہوئی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں جہاں پر آپ کی 4 رکعت نماز پڑھنا واجب تھا، تو پھر آپ سفر میں بھی اگر قضا کریں گے تو 4 رکعت نماز پڑھیں گے. اور اگر کوئی قصر میں قضا ہوئی ہے، یعنی سفر میں تھے آپ، نماز قضا ہوگی خدا نہ خواستہ، تو آپ گھر میں بھی آ کے وہ قصر پڑھیں گے. یہ ایک فارمولہ سے کہتے ہیں کما یفات. تو بھائی اگر کوئی شخص ضیق وقت ہے، موت کا ڈر ہے، ٹرین کھڑی ہے، جہاز نکل جائے گا، تو کس شریف آدمی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 100 رکعت نماز باجماعت کرواؤ؟ بیمار ہوں تو آپ کو کس نے کہا جماعت کرواؤ؟ میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ بیٹھ کر جناب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کو جماعت کرو؟ آپ کو کہا کس نے؟ کیا نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے؟ نہیں. کیا جو قضا ہو گئی اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے؟ نہیں. بھئی میری نماز جو ہے نا وہ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے میری کوئی نماز قضا نہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن میری کوئی نماز قضا ہو گئی. اب شب قدر کے اندر میں مسجد میں جناب جو ہے نا وہ جاؤں، بلکہ میں ابھی یہاں پر ہمارے گھر میں جو ہے نا بحث ہو رہی تھی، کہا جی کہ چلے 6 دن کی نمازیں جو ہے نا قضا پڑھتے. میں نے کہا میری قضا ہے ہی کوئی نہیں، چلے پھر ایسا کرتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ کسی مرحوم کی پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، سید محمد کی کون سی نماز قضا؟ الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا بابا میری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہے، ہماری کوئی نمازیں تو اچھا علی اور حسین جو ہے نا، علی خیر بالغ ہو گیا ہوا، حسین جو ہے نا اس کے اوپر نماز ہی واجب نہیں ہے ابھی. تو بھئی نمازیں جناب جو ہے نا وہ جب نہیں ہے تو اب کیوں پڑھیں؟ اور بالفرض اگر میں بیمار بھی ہوں اور اگر کوئی اور مجبوری میں، تو پھر مجبوری کون سی ہے؟ وہ تو ہم نے اپنی مرضی سے پڑھی کہ چلو بھی چونکہ آج کی رات 100 رکعت نماز پڑھنے کا جو ہے وہ بہت ثواب ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ 3 دن کی جناب جو ہے نا 3 دن کی میں پڑھا دیتا ہوں، 3 دن کی سے محمد پڑھا دیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ 6 دن کی جو قضا نمازیں ہوں گی اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جناب جو ہے وہ اپنا مرحومین کا فائدہ ہو جائے گا. فائن ہو گیا. لیکن اگر یہ نہ ہو تو کس نے کہا آپ کو؟ سوائے اس کے کہ مسجد ہے، دکانداری ہے آپ کی معذرت کے ساتھ، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے مولانا صاحب نے جماعت نہیں کروائی، تو یہ خالصاً دنیا داری ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ میں چونکہ بیمار تھا. بھیا بیمار تھا، آپ کو کس نے کہا کہ نماز لیڈ کریں؟
اور اگر تنگی وقت ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھانی ہے تو سورہ الحمد کے بعد جو ہے نا وہ دوسری سورہ اسکپ کی وغیرہ پڑھ دیں. لیکن بلنڈر، مطلب سیدھا سادہ بلنڈر